الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں: بچپنا، جوانی اور بڑھاپا۔ اس میں زیادہ زمانہ جوانی کا رہتا ہے، اور آدمی جوانی کے زمانے میں ہی کام بھی کرتا ہے، کمانے کا، گھومنے پھرنے کا، سجنے سنورنے کا۔ بوڑھا آدمی کیا سجے سنورے، اس کا تو سارا شوق پورا ہو جاتا ہے۔ جوانی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ تو ایک ہے بلوغ کا زمانہ اور ایک اس سے تھوڑا سا پہلے کا زمانہ۔ تو عورتوں کا جوانی کے زمانے کو چھوڑ کر اپنی بات کریں تو مردوں کے بالغ ہونے کا جو عمر ہے وہ 12 سال سے لگا کر 15 سال کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس کے درمیان آدمی کو احتلام ہو جائے تو جوانی میں اس نے قدم رکھا، بالغ ہوا، وہ بالغ ہو گیا۔ اور اگر 15 سال کی عمر پوری ہو گئی اور احتلام نہیں ہوا تو بھی وہ بالغ ہو گیا اور شریعت کا مکلف ہو گیا۔ مالدار ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی آئے گی، اور نمازیں فرض ہو گئی۔ مالدار ہے اور حج کا زمانہ ہے تو حج بھی فرض ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اب ساری نیکی اور ساری برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ تو یہ تقریباً یوں سمجھو کہ 15 سال سے شروع ہوتا ہے۔ 15 سال کے پہلے کا زمانہ 12-13 سال کا، اس کو مراہق، جو بالغ ہونے سے پہلے کا زمانہ ہوتا ہے، کہ سمجھداری تھوڑی آ جائے۔ جیسے اذان کے اعتبار سے بالغ نہیں ہوا لیکن مراہق ہے اور سمجھدار ہے تو وہ اذان دینا چاہے تو دے سکتا ہے، البتہ نماز نہیں پڑھا سکتا، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، وہ بالغ ہونے کے بعد ہی پڑھا سکتا ہے۔ بہرحال جوانی کے زمانے کے اندر آدمی سارے کام کاج کرتا ہے، تو وہ جوانی کی جو ابتدا اور شروعات جو ہوتی ہے وہ تقریباً موٹے حساب میں کرو تو 15 سال سے شروع ہوتی ہے۔ آج کل کے دور میں تو اس سے پہلے ہی جوانیاں پھوٹ کے اور یوں الٹ کے جا رہی ہے، ابھر کے جا رہی ہے نا، ولکھے مار رہی ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ تو بہرحال یہاں سے شروع ہو کر کہاں تک رہتی ہے؟ تو 33 سال کی جو عمر جو تقریباً جنتیوں کو ملنے والی ہے، وہ یہ عمر، یہ بھرپور جوانی ہے۔ اور 40 سال کے بعد سے بڑھاپے کی شروعات ہو جاتی ہے، اور پھر عمر ڈھلنا شروع ہوتی ہے، اور عقل بھی پختہ 40 سال سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کتنا بھی کہہ لو، کتنا بھی آپ اپنی زندگی کے تجربے کرو، لیکن عمر کے ساتھ کا جو تجربہ، جو علم ہوتا ہے پختہ، وہ کچی عمر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی انبیاء اور نبوت کے لیے چنا تو ان کی تمام کی عمریں تقریباً 40 کے بعد کی ہیں، اور آقا نامدار تاجدار مدینہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت 40 سال اور 1 دن، ایک روایت ہے، اور بھی کچھ روایتیں ہیں لیکن اس سے کم کی کوئی نہیں ہے، کہ 40 سال پورے ہوئے اور 1 دن ہوا، اور آپ کے سر پر نبوت کے تاج کو پہنایا گیا۔ تو یہاں سے یوں سمجھو کہ کمزوری والی عمر شروع ہوتی ہے۔ اور چلو ابھی یہ کام کی جو باتیں ہیں، 40 سال کے بعد کی والی باتیں آپ کو نہیں بتاتے، لیکن وہ زمانہ بہت زیادہ سنبھالنے کا زمانہ ہے۔ وہ اس وقت، یا جو وہ عمر والے ہیں ان کے سامنے کبھی یہ بات کر لیں گے، ورنہ تو
وہ زمانہ بہت زیادہ سنبھالنے کا زمانہ ہوتا ہے، اور میں نے کئیوں کو اس کے تجربے اور دلیل کے ساتھ باتیں سمجھائی ہے کہ وہ زمانے کے اندر کچھ اونچ نیچ ہوتا ہے۔ چلو تھوڑا سا بول ہی دوں، عام متن دوسری شادی کے واقعات 40 کے بعد ہی ہوتے ہیں، تو وہ برا تو نہیں ہے، ہمارے اکابرین ہمارے بڑے اسی کی طرف متوجہ بھی کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتری ہے اس کو وضاحت کے ساتھ پیش بھی کرتے ہیں، لیکن عام متن یہ 25 سال کی عمر میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا، وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، 35 36 40 سے شروع ہوتا ہے، اس کے دلائل اور ہیں اور وہ بات اور ہے۔ یہاں تو ابھی آپ لوگ بالکل نوجوان جو جمع ہوئے ہیں، شاید کوئی شادی والا ہو، ہے نا؟ چلو سب کے نکاح انشاءاللہ میں ہی پڑھا دوں گا، ہے نا؟ تو ایسا کہہ رہا ہوں کہ فی الحال تو ہمیں اس کی بات کرنی ہے کہ جوانی کی حفاظت کیسے ہو جائے، اور یہ کیوں ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جوانی کا سارا اثر، یعنی اگر جوانی کی آدمی حفاظت کرتا ہے، اپنے جسم کی طاقتوں کی حفاظت اگر وہ کرتا ہے، تو اس کا اثر سب سے پہلے اس کے دماغ پر، اس سے پہلے اس کے دل پر، اور پھر اس کے بعد اس کے مزاج پر، اور پھر اس کے بعد اس کی سکین، اس کے چہرے، اس کی خوبصورتی، وہ تمام پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ابھی فی الحال آپ کو جو آگے بات بتانی ہے اس سے رکو، لیکن جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک آئینے کے سامنے زیادہ اس لیے کھڑا رہتا ہے اور وہ یہی فیصلہ کرتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، آئینہ کہتا ہے جانے بھائی تو دوسرے کو بھیجنا، ہے نا؟ لیکن یہ ہٹتا ہی نہیں ہے، سنورتا رہتا ہے، سجتا رہتا ہے۔ تو جو جوانی کو چاہتے ہیں وہ جوانی کی کشش چہروں پر اور جوانی کی رونقیں چہروں پر جو چاہتے ہیں، تو اس کا سارا دار و مدار وہ جوانی کی حفاظت کے ساتھ ہے۔ چھوٹے موٹے کریم وریم نیویا ویویا کے ساتھ نہیں ہے کہ تم بھی عورتوں کی طرح کریم اور لالی پاؤڈر لگانے لگے کہ لانے تھوڑا سا میں لگا لوں اچھا پاؤڈر گلابی والا، ہے نا؟ ابھی تھوڑی دھوپ میں پسینہ نکلے گا، سب وہ پاؤڈر نیچے آ جائے گا، ہے نا؟ تو بہرحال جو آپ اپنے چہروں پر دیکھو، گورا رنگ سب کے لیے کوئی، وہ تو اللہ کی تقسیم ہے، لیکن چہرے کی ایک رونق اور چہرے کی ایک جو کشش ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور چہرے کا مرجھا جانا اور چیز ہے۔ ہم جو بات سمجھا رہے ہیں، جیسے کہ قرات کے عنوان پر حضرت قاری احمد اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو بتایا کہ قاری کے لیے حسن صوت ضروری نہیں ہے، ورنہ تو اچھی پتلی آواز والا ہی قاری بن سکتا ہے نا، بلکہ قاری کے لیے حسن ادائیگی وہ ضروری ہے، اور وہ اس کو قاری بناتی ہے۔ آواز کا پتلا ہونا وہ اس کو قاری نہیں بناتا، ورنہ ہر عورت قاری ہے، سب قاریہ ہی بن جاؤ ہے نا؟ تو آواز کا پتلا ہونا وہ قاری ہونا نہیں ہے نا؟ تو بہرحال آپ ایک بات کو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، سب سے پہلے اس کو سمجھو کہ جو چہرے کی رونق آپ چاہتے ہیں، چہرے کے اوپر جو ملاحت اور ایک قسم کی کشش اور اٹریکشن اور جو خوبصورتی آپ چاہتے ہیں، تو اس کا سارا دار و مدار جوانی کی حفاظت کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو حفاظت کے ساتھ رکھنا، اور بھی دوسری چیزیں انشاءاللہ بتائیں گے کہ اس کے اندر اور پلس کرنے والی کیا چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلے دل میں یہ بات بسا لو کہ ہم اپنی جوانی کی حفاظت کریں گے، اور جوانی کی حفاظت یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جو تمہارا صبر کا زمانہ ہے، صبر کرنا ہے نا؟
شادی کے جذبات، شادی کی خواہش اور تمنائیں یہ تمہاری عمر کا تقاضا ہے، نہ نہیں ہے، بالکل کوئی بری بات نہیں ہے. جیسے کہ آدمی کو روزہ رکھا ہے تو بھوک لگی ہوئی ہے اب افطاری کے وقت پر، تو وہ اس کے جسم کا تقاضا ہے کہ صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو بھوک لگی ہوئی ہے. تو ایسے ہی آپ نے جوانی میں قدم رکھا ہے تو آپ کی عمر اور آپ کے اس جوانی کے پیریڈ کا تقاضا ہے آپ کا کہ آپ کی شادی ہو جائے، ہے نا. اور اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو بنایا ہی ایسا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. یہاں تک کہ بڑھاپے کے زمانے میں بھی مرد عورت اگر ساتھ میں ہیں تو خوش خرم رہتے ہیں، اور اگر کسی بوڑھے میاں یا کسی بڑی عمر والے مرد کی بھی اگر عورت کا انتقال ہو گیا، یوں سمجھو کہ اس کی ساری زندگی بجھی بجھی ہو جاتی ہے. کوئی بولے بھی چاچا اب تمہارے کیا کام ہے، اب تمہارا تو بڑھاپا آ گیا، اب ویسے ہی تمہارا بھی پانی گرم ہو گیا ہے. ارے بیٹا پانی گرم ہوا ہے تو کیا ہوا، جو میرے خوشی کے 2-4 دن ہیں وہ تو صحیح گزر جائیں. تو ایک بات کو سمجھو، ایک ہے وظیفہ زوجیت، وہ الگ چیز ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزرنا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میاں بیوی کا اور مرد عورت کا ساتھ اور ایک دوسرے کی جوڑی اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. جہاں میاں بیوی کے مسائل ہوتے ہیں شادی کے، ان کو لے کر بیٹھ کر ہم جو سمجھاتے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ تم ابھی الگ ہونا چاہتے ہو اور تم ایک دوسرے سے چھوٹا ہونا چاہتے ہو، تو کیا بعد میں شادی نہیں کرو گے؟ نا تو دوسری لائن ہے. اچھا دوسری تو دوسری کے کچھ کپاڑ پہ پیشانی پہ کچھ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ وفادار یا یہ نہیں لڑے گی یا یہ ایسے اخلاق والی نہیں ہوگی، ایسا کچھ لکھا ہوا نہیں. تو دوسری بھی ایسی آئی تو کیا کر لو گے؟ اور پہلی کو بھی یہی امید سے لائے تھے کہ اس کے ساتھ خوشی کے ساتھ زندگی گزرے، لہذا بھائی دوسری لائے کرتے پہلی کو نبھا لے، اور یہاں پہلی کو رکھے گا تو تیرا بہت کچھ اس میں باقی ہے جو ہم ان کو سمجھاتے ہیں. مختصر یہی سمجھاتے ہیں کہ اس کے بغیر تو رہ نہیں سکتا. جب دوسری کو لا کر بھی اس لیے لا رہا ہے کہ تو نہیں رہ سکتا، تو پہلی کے ساتھ اپنی زندگی کو خوشگوار بنا لے اور اس کی ٹپس ہمارے پاس سے لے لے. تو وہ ٹپس بھی ہم ان کو دیتے ہیں. قصہ مختصر جو بات سمجھانے جا رہے ہیں کہ شادی ہو جائے یہ تمہاری فی الحال کے زندگی کے پیریڈ اور جوانی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. لیکن جب تک نہیں ہو رہی ہے وہاں تک کیا کریں؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھجوریں، فروٹ سارے سب گرم تلن یہ وہ سب سلی میں نہ سلیے میں سب ڈال کے رکھا ہوا ہے نا، لیکن ابھی ٹائم نہیں ہوا، وقت نہیں ہوا، آواز آئی نہیں مسجد سے، تو کیا کریں؟ صبر کرو، اللہ اللہ کرو، ہے نا، ذکر کرو، استغفر اللہ پڑھو، یا واسع الفضل اغفر لی پڑھا کرو، ہے نا، دعا مانگو. بھائی صبر کے علاوہ اور کچھ ہے کہ نانا ذرا سچ کو چھیل لوں، توڑ لوں، یا ہونٹ پہ رکھ لوں، یا منہ میں گال میں دبا لوں، اتاروں گا نہیں؟ ایسا کچھ جب نہیں ہے تو بہت اچھے اشارے کے ساتھ، بہت واضح اشارے کے ساتھ آپ کو سمجھاتے ہیں جب تک شادی نہیں ہوئی آپ کی وہاں تک آپ کو صبر کرنا ہے. اور بھائی اگر اس کے بغیر مر بھی گئے تو صبر کا بدلہ جنت ہے. کہ نہیں ہوئی شادی اور مر گئے، ہے نا، تو اس کا بدلہ، صبر کا بدلہ جنت ہے نا. لہذا کتنے بھی تم اتھل پاتھل کر لو، گھر میں مٹکے پھوڑ لو، سمجھنا برتن گرا لو، لڑائی جھگڑے کر لو، لیکن اس کا ایک وقت اللہ رب العزت کی طرف سے طے ہے. لہذا آپ کو بہت اچھی صلاح دیتے ہیں، ایڈوائز دیتے ہیں کہ کچھ ادھر ادھر کی سوچ کوئی فکر نہ کر کے سب سے پہلے صبر کرو. اور دیکھو ایک بات بتاؤں، بہت زیادہ ٹیمپریچر کی گرمی ہے اور بہت زیادہ یعنی کہ پریشانی ہو رہی ہے اور گرمی لگ رہی ہے، یہاں تک کہ لائٹ چلی گئی، پنکھا بھی بند ہے نا. تو کون سا آدمی ٹھیک ٹھاک رہ سکتا ہے؟
جو اس گرمی کی طرف بہت دھیان نہ دے کے اپنے کام میں مشغول رہے، سمجھ میں پسینہ ہو رہا ہے، گر رہا ہے، گرمی لگ رہی ہے، کپڑے بھیگ رہے ہیں، لیکن اپنے کام میں مشغول ہے، اس کو گرمی زیادہ نہیں لگے گی، اس کو زیادہ گرمی نہیں لگے گی. اور جو گرمی کر رہا ہے، بہت گرمی اس کو زیادہ لگے گی، اس لیے کہ اس نے صبر کا دامن چھوڑا ہوا ہے. تو آپ لوگوں کو جو پہلی بات سمجھا رہے ہیں کہ جب تک چاہے آپ کی عمر 22 ہو گئی، 23 ہو گئی، 24 ہو گئی، 25 ہو گئی اور گھر والے نہیں دھیان دیتے ہیں، آپ جائز طریقے سے کوئی طریقے اختیار کر سکتے ہیں کہ تمہارے آس پاس کے علماء کو، ذمہ داروں کو، گھر کے جس کے خاندان والوں جس پر تم کو بھروسہ ہو، ان کے ذریعے سے اگر تمہارے ماں باپ تم کو منا اور چھوکرا اور پاپا سمجھ رہے ہو تو ان تک بات پہنچاؤ کہ اب ہم جوانی میں آ چکے ہیں. ایک برابر. لیکن آپ کی جو بھی عمر ہوئی ہے، لیکن ابھی جب تک آپ کو منڈپ میں یا شادی کی جگہ بٹھا کر کہ بھائی پوچھیں آپ کو کہ آپ نے فلاں کی بیٹی کو آپ کے نکاح میں قبول کیا، اور آپ کے جی ہاں میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا، اس سے پہلے تک صبر، اس سے پہلے تک آپ کو صبر. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. پھر سمجھاتا ہوں، کتنے بھی ولکھے مارو گے کچھ ہوگا نہیں، نتیجہ کچھ نکلے گا نہیں. تو پہلی بات دل میں جو بٹھانی اور بسانی ہے وہ صبر. اور جو یہ بات آج سمجھ لے گا کہ بھائی تھوڑا صبر کرنا ہے ہمیں، اللہ نے چاہا تو وہ اپنی خواہشات، وہ اپنی جوانی کے زمانے میں کچھ اپنے آپ کو سنبھال سکے گا. اور جتنا زیادہ وہ بے چین ہوگا گناہوں کے خیالات، زنا کے خیالات اور آڑے ٹیڑے خیالات کا شکار ہو کر اپنی جوانی کو پھر برباد کرے گا، پھر اس کی جوانی برباد ہوگی. اور پھر جوانی کے برباد ہونے میں جو آج کل بہت زیادہ نوجوان جس میں مبتلا ہیں، وہ خود سے نہانے کی حاجت لاتے ہیں، خود سے نہانے کی حاجت لاتے ہیں، اور اپنے آپ کو غسل واجب کرا کے اور پھر غسل کرتے رہتے ہیں اور نہاتے رہتے ہیں. یہ اتنی گندی اور ایسی عادت ہے. یہ اللہ رب العزت نے یہ مادہ منویہ جو دیا ہے اور یہ پورے جسم کا خلاصہ، میں نے جو ساری باتیں بتائی جوانی کی حفاظت کی، جو اس طرح عادتوں میں پڑ جائے گا اور جو اس طرح اپنے آپ کو مبتلا کرے گا اور اس کا عادی بن جائے گا، اس کے چہرے کی رونق، اس کے دماغ، اس کے خیالات، اس کا مزاج، سمجھنا اس کی سکین، سب اثر انداز ہوگی، سب پر اس کا اثر ہوگا. سمجھ. اور میں مانتا ہوں کہ ابھی بھی کتنوں سے یہاں پر بیٹھے بھول ہوئی ہوگی. آج سے توبہ کر کے اپنے آپ کو سنبھالو، ابھی دیر ہے، آپ کی شادیوں میں دیر ہے. آج سے اپنے آپ کو کہ میں کچھ بھی ہو جائے گا، بلکہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ بعض مرتبہ رات جب سوتے ہیں اور ایسے خیالات آ گئے یا موبائل دیکھ لیا اور پھر بس اب اس کے بغیر چین نہیں پڑے گا، میری صلاح یہ آپ اکھی رات مت سو، لیکن ایسا مت کرو. اور ہوتا یہ کہ بس وہ خیالات آئے، ہیجان آیا اور بس اندر جو طوفانی خیالات آئے، جب تک ایسا نہیں کر لیتے وہاں تک چین نہیں پڑتا، اور جیسی ایسا کر لیا فوراً نیند آ جاتی ہے، فوراً نیند آ جاتی ہے، پھر سو جاتا ہے. اب پوری رات اس طرح اس کے اسکین پر، اس کے چمڑی پر، اس کے پاؤں پر اس طرح وہ ناپاکی لگی ہوئی ہے. وہ ناپاکی کے اندر تو بچہ پیدا کرنے والے کیڑے اور سپم ہیں جس سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جتنے لاکھ اس کے اندر ہوتے ہیں، ہر کیڑے کے اندر ایک بچہ پیدا کرنے کی طاقت ہوتی ہے. میرا اللہ جس وقت جس کی گود کو بھرتا اور خوشیاں دیتا ہے، ایک کیڑے کو خالی وہ مادر رحم میں پہنچاتا ہے، جتنے پہنچ جائے اتنے بچے ہو جائیں، وہ ایک کیڑا ایک بچہ بنتا ہے. وہ سارے نہیں جا سکتے، اب اتنے سارے پاؤں اور ران پر ہیں، اب وہ ساری رات بیٹھ کے کیا کریں گے؟ کچھ نہ کچھ تو کھائیں گے. پھر کھجلی کی بیماریاں، پھر چٹے پڑتے ہیں، پھر سکین کے پرابلم آتے ہیں. جو بھی سکین کی دوا لینے جاتے ہیں تو بولتے ہیں بھائی کھولو تمہارا سطر کھولو، کیونکہ شروعات وہاں سے ہوتی ہے.
اور مہنگی میں مہنگی دوائیں دنیا کے اندر اسکین کی دوائیں ہیں اور اتنا کماتے ہیں, اتنی ٹیوب ہے, وہ اس کا بھاؤ تم کلو اس کا نکالو گے ہزاروں روپے پہ وہ کلو پر پہنچے گا. وہ 9 ml 6 ml کے اوپر وہ ٹیوبیں 150 کی 200 کی ہوتی ہے, اس کا کلو نکالنا تمہارا سونا چاندی اور زعفران سب پیچھے رہ جائے گا, اتنا اس کا بھاؤ ہے. تو دوسری بات جو بتایا, اپنے آپ کو زبردستی نہانے کا عادی نہ بناؤ. اور زبردستی نہانے کا عادی جو بنا رہے ہیں اس لیے بنا رہے ہیں کہ فون کا استعمال غلط ہے, اس کے اندر عورتوں کو دیکھ رہے ہیں اور ایسے پروگراموں کو دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے جوانی کے جذبات ابھرتے ہیں. او بھائی وہ فون میں سے باہر نہیں آ جائے گی, تیرے جو کچھ بھی باہر آئے گا تیری جوانی کو برباد کرتے ہوئے لے کے باہر آئے گا. اور پھر جب عادتیں پڑ جاتی ہے اس طرح کی, پھر وہ ایسا مرد ہو جاتا ہے کہ پھر آگے جا کے جب شادیاں ہوتی ہے تو پھر شادی کے لائق نہیں رہتا. ابھی چند دن پہلے میرے پاس ایک نوجوان بچہ آیا, مولانا 6 مہینے کے بعد شادی. اس نے پوچھا کہ ایک کی شادی, میں بھی یہی گمان کرتا ہوں وہ کسی اور کے لیے مسئلہ پوچھنے آیا. چلو یوں ہی چلو, لیکن کوئی تو ہے نا کہ 6 مہینے بعد اس کی شادی ہے اور اس کے اندر طاقت کچھ ہے نہیں, کیا کرے وہ؟ اور یہ ہوگا, یاد رکھنا, دنیا کے اندر مذہب اسلام کے لوگوں کو اور انسانوں کو غلام بنانے کی سازشیں پہلے سے چلی ہے, ابھی بھی چل رہی ہے. پہلے اور طریقے سے چلتی تھی کہ نوابوں کے پاس ہے نا عورتوں کو اور شرابوں کو بھیج کر کے ان کی نوابی اور ان کے پوری بادشاہتوں کو ہڑپ کر لیا گیا, یہی ناجائز خواہشات کے ذریعے سے. آج تمہاری جوانی کو اور پوری زندگی کے تمہارے مزے اور شوق کو لوٹ لیا جائے گا. غریب سے غریب ہو, مالدار سے مالدار ہو, اس کی زندگی کی خوشیاں اس کی بیوی اور اس کی جوانی اور اس کے میاں بیوی کی کپل لائف کے ساتھ لگی ہوئی ہے. کب تک باغیچے میں پھرے گا, کب تک گلشن اور ادھر ادھر چائے پی کے کھڑا رہے گا. اس کی زندگی کے جو بہترین لطف کے دن ہیں, اللہ رب العزت نے بھی جنتوں میں جس کا انتظام کیا ہوا ہے, اس سے تم محروم ہو جاؤ گے. اور یہ تمہارا زمانہ, اسی لیے میں نے بتایا 15 سے لگا کر بہت 25-26 تک شادی, 10-11 سال کا زمانہ, اور 25 سے لگا کر 60 برس تک کی تمہاری عمر, 35 سال کا زمانہ اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. بہت زیادہ وضاحتیں, لیکن اب بھی میں وہ وضاحتوں کو روک رہا ہوں. بہت زیادہ وضاحتیں, ایکسپلینیشن اس میں اور ڈیپ بہت ہے, آج بھی رک رہا ہوں. جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ کہ شادی کے لائق نہیں رہ جاؤ گے کسی بھی طرح. آدمی نے یعنی کہ اللہ رب العزت نے جو نکاح اور جو نکاح کے بعد وظیفہ زوجیت جو دیا ہے, یہ عبادت ہے, یاد رکھنا. اولاد کے حصول کی کوشش اور جو ملاقات ہے وہ عبادت ہے, عبادت. اس پر ثواب ہے, نیکی ہے, اس پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے وہ, ورنہ اس پہ دعا نہ ہوتی, اس میں اللہ کی طرف سے احکام نہ ہوتے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کا ثواب ہے, گناہ پر صدقے کا ثواب نہیں ہو سکتا, نیک عمل پر صدقے کا ثواب ہوتا ہے. یہ ساری دنیا نے پہلے اس عمل کو بدنام کیا اور پھر اس کے بعد اس کو اتنا عام کیا کہ فیشن کا نام دے دیا اس کو, فیشن. نکی ہو گیا, کوئی بھی دوستی ہو گئی, جاؤ اپنی خواہش پوری کرو, یہ فیشن ہے. ارے یہ نسلوں کے برباد کرنے والی چیز ہے. اور جن یورپ کے ممالک میں یہ چیز عام ہوئی ہے, ان کے علاقے, ان کی نسلیں, ان کے سماج اور معاشرے برباد ہو گئے, برباد. وہ خواہشیں اتنی بڑی کہ پھر نہ ماں کو چھوڑا, نہ بہنوں کو چھوڑا, نہ باپ نے بیٹیوں کو چھوڑا.
اور سماج اور معاشرے میں ہر ایک کا ایک مقام ہوتا ہے. بہن کا ایک درجہ ہے, ماں کا ایک درجہ ہے, بیٹی کا ایک درجہ ہے, باپ کا اپنا ایک مقام ہے. وہ سب کو ڈسٹرب کر کے سب کو ایک ریوڑ میں جیسے جانور ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ماں کوئی بھی مادہ کے ساتھ, فیمیل کے ساتھ, کوئی بھی نر کے ساتھ ملاقات کر کے اولاد لے لو. انسانوں کا ایسا نہیں ہے. کوئی بھی مذہب کے اندر یوں ہے کہ ان کے مذہب میں شادی ہے ہی نہیں, یوں ہی پھرو. ہر ایک کے مذہب میں کوئی نہ کوئی شادی اور نکاح کا طریقہ ہے. جنگل کے جنگلی لوگوں میں بھی میاں بیوی کے ملنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ہے. تو یہ نیو ایجوکیشن کے اندر یہ کیا لائے, یہ نئے ایجوکیشن میں یہ کیا لے کر آئے کہ فیشن کے عنوان پر جیسا جو کرنا ہے شادی کے بعد جو کرتے تھے شادی سے پہلے کرو. کیا یہ جانور پنا نہیں ہے؟ اگر اسی طرح زندگیاں سب کی گزر سکتی تو کوئی ایک مذہب تو ایسا ہوتا جس میں شادی والا عمل نہ ہوتا, میرج والا عمل نہ ہوتا, ویواہ اور نکاح نہ ہوتا. کوئی ایک مذہب بتا دو, جنگل کا قبیلے وار سماج اور معاشرہ بتا دو کہ جس میں میاں بیوی ایسے ہی گھوم سکتے ہو. نہیں ہے. تھوڑی عقل کا استعمال کریں, ہم تھوڑا سا آنکھ کھولیں. انسانوں کو غلام بنایا جا رہا ہے, یہ گندی اور ننگی چیزوں کو بتا کر غلام بنایا جا رہا ہے کہ ساری جوانیوں کی طاقتیں برباد ہو جائے. ہر قوم کا جوان ان کی ایک طاقت ہوتی ہے. جوانی بوڑھوں سے نپتر ہو جائیں گے اور ان کی نسلیں آ ہی نہیں سکے گی اور شادی کے بعد اولادیں ان کی ہو ہی نہیں سکے گی تو وہ قوم یوں ہی برباد ہو جائے گی. ان کو مشین گنوں سے برباد کرنے کی اور مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہو, تو یوں ہی مردہ ہو گئے. اور ایک بات بتا دوں, جو اس طرح اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کرتے شادی کے بعد اکثر و بیشتر اولادیں ان کے وہاں نہیں ہوتی. بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بہت دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ مادہ منویہ کے اندر طاقتیں اور وہ اسپم اور وہ کیڑے وہ کم ہو جاتے ہیں, جس کی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے وہاں اولاد نہیں ہوگی. پھر چیک کرانا تھا, وہ میرے اندر تو کچھ نہیں ہے. بولے وہ میری بیوی کے اندر ہے. تو تیرا بتانا, تیری کیا رپورٹ دی ہے؟ اس کی اپنی بیوی کو بدنام کرتا ہوں تو یاد رکھنا. اور لوٹ کے آ نہیں سکیں گے. آج جو بھی غلطی کرتے ہیں اگر نہیں سنبھالا لوٹ کے نہیں آ سکو گے. کوئی دنیا کا حکیم اور کوئی گولی تم کو کام نہیں دے گی. 1-2 سال شادی کے ہو گئے, زندگی پوری نہیں ہوتی ہے. میاں بیوی والی زندگی عزت کے ساتھ اگر گزارنی ہے تو اپنے آپ کو سنبھالو, ورنہ سماج اور معاشرہ جو بگڑ رہا ہے کہ مردوں کی طاقتیں ختم ہوئی تو عورتیں پھر بگڑے گی. بہت واقعات ہیں میرے پاس, نہیں بتاتا آپ لوگوں کو, شادی والوں کے بھی جوانی والوں کے بھی. تو وہ جو آیا تھا تو پھر میں نے کہا کہ بھائی تیرا علاج اور معالجہ کر لیتے ہیں, تجھے کچھ بتا دیتے ہیں, 2-4 مہینے علاج کر اور پھر دیکھ لے, ٹھیک ٹھاک لگے تو کہاں کہہ دینا, ورنہ 6 مہینے اور آگے بڑھا دینا. لیکن ابھی شادی کے لیے ہاں مت بول جلدی اور نہ بھی مت بول. کون جوان ہوگا جو شادی ہو رہی ہے نہ بولے؟ پن کیا کرے گا وہ, کس طرح ہاں بولے وہ؟ اس لیے بہت ہی آپ کو جو جمع کیا ہے, پہلا سبق جو دیا ہے صبر کا, اپنے آپ کو سنبھالنا. چند دن آپ نے صبر کر لیا, سنبھال لیا اپنے آپ کو. اور یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھا, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اس میں یہی ہے کہ شیطان نے جو گمان کیا تھا تو اس نے صحیح پایا. اس نے کیا گمان کیا تھا؟ اس نے یہی خیال کیا تھا, اللہ کو کہا تھا کہ تیرے بندوں کو میں بہکاؤں گا. تو اس نے بہکایا تو اس کے بہکاوے میں لوگ آ گئے. یہ بہکاوا کس کا ہے؟ شیطان کا وسوسہ اندازی ہے. اور شیطانی شکل میں دنیا کا لٹریچر, دنیا کے ڈاکٹر اور دنیا کے سمجھدار, کہیں واندو نہیں, تمہارے تو کاڑوانو کہیں واندو نہیں ہے تو بنے چھے.
ٹانکی میں بھریلا پانی تھوڑی ہے، وہ بھی خالی ہو جاتا ہے۔ کیوں نوجوانوں کے پاؤں دکھ رہے ہیں؟ کیوں وہ کھڑے نہیں رہ سکتے؟ کیوں اٹھنے بیٹھنے میں ان کے گھٹنے دکھ رہے ہیں؟ کیوں تراویح کے اندر کھڑے نہیں رہ سکتے؟ وہ 40 45 50 سال کا امام تو کھڑا رہ رہا ہے اور یہ 25 سال کا نوجوان کھڑا نہیں رہ سکتا۔ کیا تیری طاقت ہے کہ تو کھڑا رہ جاؤ تراویح میں؟ اور 90 سے 95% سماج اور معاشرہ اور اسکول کالج پڑھنے والے اس کے اندر مبتلا ہیں۔ تو میں نے وہی کہا کہ کچھ بھی اگر کسی نے کوئی یہ طریقہ یا اور کوئی طریقہ کسی بھی طرح، اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے ساتھ کا ملاقات کا جو طریقہ دیا، اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ اختیار کرو گے ناجائز اور غلط اور حرام طریقہ، اس سے نقصان ہی ہوگا۔ یاد رکھنا سماج اور معاشرہ بہت زیادہ ڈسٹرب اور بگڑا ہوا ہے، اس لیے بولتا نہیں، آپ سب سمجھدار ہیں۔ کوئی بھی طریقے سے اگر ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کی، نقصان ہوگا اور آئندہ کی زندگی رو نہیں سکو گے۔ لا الہ الا اللہ۔ لہذا جو سمجھا رہے ہیں شارٹ سمجھا رہے ہیں، پھر دوبارہ بھی انشاءاللہ، پھر کبھی دوبارہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو لے کے بیٹھیں گے۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ بہت اچھا جسم و جسامت والا کرنا چاہتے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کمزور ایمان والے سے طاقتور ایمان والا اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کا کام کر سکے گا، وہ کچھ چل سکے گا، وہ محنت کر سکے گا۔ ارے کچھ نہیں تو 1 کلاک 2 کلاک لکڑی تو گھما سکے گا وہ۔ آپ لے کے کھڑے ہو جانا، کتنی دیر گھما سکتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ پاؤں میں کیا طاقت ہے؟ ہاتھ سے پہلے کمر نہ دکھے تو کہنا۔ پرکھیے، اپنے آپ کو پہچانیے کہ ہم یہ کیا کر چکے، اور اس کا مداوا اور اس کی یہ کمی کو دور کیسے کرو گے؟ تو روز کا دھندا لگا پڑا ہے، ہر 2-3 دن کے اندر کر رہے ہیں، جب نہانے جا رہے ہیں جب کر رہے ہیں ایسا۔ تو اپنے آپ کو سنبھالیں گے، آج سے توبہ کریں گے۔ ایک دوسرا، اچھے خیالات، یعنی ایک تو اچھی خوراک۔ تو مولانا ہم لوگ غریب لوگ ہیں، درمیانی لوگ ہیں، کہاں سے اچھی خوراک لائیں؟ تو میں نے کب کہا روز بادام کی روٹی کھاؤ اور پستے کا حلوہ کھاؤ؟ میں نے کب کہا؟ سیدھی سادی خوراک کھاؤ، لیکن اچھی طرح چبا کر کھاؤ اور خوش رہنا سیکھو۔ زبردستی غصے مت کرو، زبردستی ٹینشن مت پالو، آئندہ کی کسی کی خوشیوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو ڈپریشن میں مت ڈالو، اور زبردستی زیادہ مال اور بنگلے اور گاڑیوں کے خواب مت دیکھو۔ سارا مقدر کا آپ کا سب کچھ ملنے والا ہے، لیکن اس طرح زبردستی کے اندھے پلان بنا کر کے اپنے آپ کو ٹینشن میں اور ڈپریشن کا شکار مت کرو، یہ بھی آپ کو جسم کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ خوش رہو، جو خوراک ملے، جو گھر میں بنتا خوشی کھاؤ، یہ نہیں کھاتا وہ نہیں کھاتا مت کرو، سبزی ترکاری کھاؤ۔ ارے آپ دال روٹی کھاؤ، خوش رہ کے کھاؤ۔ ہاتھی اتنا بڑا ہاتھی ہے، وہ جیتا ہے، وہ کہیں روزانہ بادام نہیں کھا رہا ہے، روٹی کھاتا ہے، پھل فروٹ کھاتا ہے، سبزی کھاتا ہے، وہ گوشت تھوڑی کھا رہا ہے۔ وہ تو اپنی طاقت کے ساتھ جی رہا ہے نا، جھاڑ گرا دیتا ہے کہ نہیں؟ جو خوراک کھاؤ خوشی کھاؤ، سبزی ترکاری کھاؤ، چاہے آپ کو خالی سوپ مل گیا، 2-4 روٹی آپ نے چور کے کھا لی جیسے بھی، لیکن خوشی کھاؤ، جی جلا کے یہ نہیں کھاتا وہ نہیں کھاتا، روز یہی پکاتے ہیں۔ ارے بھائی، مہنگائی کے دور میں وہ ماں باپ سے پوچھو کہ گھر گرہستی کیسے چلائی جاتی ہے۔ آپ کو ابھی ہوا نہیں لگی کہ گھر گرہستی کیسے چلائی جاتی ہے، مہینے کی ابتدا کیا ہوتی ہے اور مہینے کی انتہا کیا ہوتی ہے۔ گیس کا باٹلا اور تیل کا ڈبہ جب آئے تو وہ ماں باپ کتنے ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو خوش خرم رکھو، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرو، اچھی خوراک میں چنے آتے ہیں، چنے کا استعمال، چنے کھاؤ، چاہے کٹور والے چنے بھگا کے کھاؤ، چاہے یہ سینگ چنے والے چنے رات کو کھاؤ، چنے کھاؤ، لیکن
4 دن چنے کھائے کوئی فائدہ نہیں ہوا. 4 دن میں تیرے کو کیا فائدہ چاہیے؟ کیا انجیکشن لگوایا کہ تم نے اسٹیرائڈ کا؟ کوئی بھی چیز تم اگر کھانا چاہتے ہو، وظیفہ بنا چاہتے ہو، 40 دن، مہینہ، 2 مہینہ جب کھاؤ گے تب انشاءاللہ العزیز و جسم کو لگ کر کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ دکھائے گا. 2-3 دن میں نہیں ہوتا. تو چنے کھانے کا آپ کو دل نہیں ہے، آپ نے اپنے آپ کو چائنیز کا ہی ایسا عادی بنا تو چنا کیا کھاؤ گے؟ اور اس میں کیا ڈالا جا رہا ہے؟ کوئی دن بیٹھ کے تم اس کا مطالعہ تو کر لو، کوئی دن اس کا ذرا تھوڑا سا دیکھ تو لو کیا کیا ڈالتا ہے وہ. سارا کیمیکل. کبھی کھا لیا نہ نہیں کہتا، اور مجھے اس سے کوئی بہت زیادہ، اپنے آپ کو سنبھالنے کے اعتبار سے اچھی خوراک کا، سیدھی سادی خوراک کا اپنے آپ کو عادی بناؤ. اللہ نے چاہا تو آج کی مجلس سے اگر اپنے آپ کو خوش رکھنا سیکھا، تھوڑی ایکسرسائز شروع کی، اور اچھی خوراک یا گھر میں جو بنتا ہے اس کو پیٹ بھر کے آپ نے کھا لیا، برابر آپ کو استنجا چھوٹا بڑا برابر ہو رہا ہے، اس میں آپ کوئی زیادہ دیر جلدی نہیں کرتے، اور کچھ سخت ہے یا کوئی آپ کو ڈائجیشن کا پرابلم ہے اس کا تھوڑا بڑا علاج کرا لیا، 2-3 مہینے میں آپ کا وزن، آپ کے چہرے کی رونق، آپ کا رنگ، آپ کے آنکھ کے پاس کے گڈھے، سب میں فرق پڑے گا انشاءاللہ، سب میں فرق پڑے گا. لیکن 2-3 مہینہ پہلے اپنے آپ کو اس کا عادی بناؤ. سیلی کے سانٹے بنے ہوئے ہیں، بالکل پارٹیاں اوپر سے نیچے لگا کر، بالکل جیسے کوئی نے سرفیس کر دیا ہے. سنبھالیں گے اپنے آپ کو. اور میں بار بار سمجھاتا ہوں، شیطانی اثرات سے بچیے. ایکسرسائز آپ چاہے 20 منٹ کرتے ہو کیجئے، کوئی میں جیم کی دعوت نہیں دے رہا، جائیں تو اچھا ہے، نہیں جائیں تو کوئی برا نہیں ہے، لیکن 20 منٹ آپ ایکسرسائز کیجئے. اچھی طرح چلنے اور اچھی طرح دوڑنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیے. ڈنڈ بیٹھا کیا، جو بھی سیدھی سادی کسرتیں چاہے گھروں میں کریں، لیکن 20 منٹ روزانہ کسرت کیجئے. آپ لوگ اپنے آپ کو مضبوط بنائیے. اس کی وجہ سے جسم کے اعصاب، اندر کے پٹھے، اندر کا رگوں کا جال مضبوط ہوگا. آپ کو اندر سے اسٹیمنا اور اندر سے قوت مردانگی میں ترقی ہوگی. لہذا اچھے خیالات کے ساتھ جیے. بہت زیادہ حسد، بغض، کینہ، لڑائی جھگڑا، غصہ نہیں. کوئی کا دیکھ کر ناخوش ہونا نہیں. اسلام کی تعلیم آپ کو جسمانی، روحانی، دنیاوی، اخروی ہر اعتبار سے کمپلیٹ کرنے کے لیے کافی ہے. ہر اعتبار سے آپ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن دین کی بات آئے تو نہیں. کوئی سائنٹسٹ بتائے تو ترنت لینے کو تیار ہے. لیجئے. اپنے نبی کی طرف سے جو سوگاتیں ملی ہے زندگی جینے کی، اس کو چوم چاٹ کر قدر کر کے میرے نبی کا فرمان عالی شان ہے. دائیں طرف سے سارے کام اچھے کرنے ہیں، کھانا ہو، پینا ہو، کپڑے پہننا ہو، جوتے پہننا ہو، مسجد میں جانا، سب آج سے ارادہ کرتا ہوں برابر دھیان سے سیدھے ہاتھ سے کروں گا. الٹے ہاتھ سے کپڑے پہننے کی شروعات نہیں کروں گا. ہر اچھے کام میں بسم اللہ بولوں گا. گاڑی پہ بیٹھوں گا بسم اللہ، سیدھے پاؤں سے بیٹھنے کی کوشش کروں گا. آپ یہ نبی کی طرف سے آئی ہوئی تعلیمات کو لیجئے تو صحیح. آپ کے خیالات اچھے ہوں گے. اور اندر جو سب سے بڑی جو طاقت ہے، ایمانی طاقت، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو انشاءاللہ اس عنوان پر بات کریں گے. لیکن ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے اللہ والا یقین بننا شروع ہوگا، اور اس کے ذریعے سے کیا طاقت ملے گی وہ آئندہ انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سوجھ بوجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. یوں سمجھو کہ نمک نہیں بتایا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ پورنوگرافی کے ذریعے سے اور یہ گندی اور ننگی فلموں کے ذریعے سے اور ہر قسم کے آپ کے جذبات کو ڈسٹرب کرنے اور ابھارنے والے پروگراموں کے ذریعے سے آپ کو کوئی غلام بنانا چاہتا ہے. آپ غلام مت بنیے، آپ خود بادشاہ ہو کر جیے. نہیں پتا ہے آپ کو کہ کون سی طاقتیں کیا چاہتی ہیں آپ سے. سارے انسانوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں، تو غلام مت بنیے. خود اپنی طاقت بن کر، اپنے آپ کو سنبھال کر، اپنی جوانی کو اچھی طرح سنبھال کر، اور جوانی کو جس نے سنبھالا بڑھاپے میں اچھے سے جی سکے گا انشاءاللہ.
ورنہ تو جتنی عمر ہے تو چل کے گزار لے کے بسترے پہ تیرا ٹٹی پاخانہ ہو اس طرح گزار لے. انجام کو سوچو ذرا. ہاتھ ٹانٹیے یوں ہی خلاص کر دیے تو 70 میں تیرے ٹانٹیے جاتے 50 میں ہی جواب دے رہے ہیں, 30-40 میں ہی جواب دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اللہ کا ذکر کر کے شیطانی وساوس اور اثرات سے اپنے آپ کو بچائیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح پڑھتے رہیے, بلکہ دن میں 25 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا آپ کو بہت زیادہ محفوظ رکھے گا شیطانی اثرات سے. اور چھوٹا سا یہ عمل ہے, بہت بڑے وظیفے میں دینے کا عادی نہیں ہوں, چھوٹے چھوٹے وظیفے دیا کرتا ہوں. یہ 2 وظیفوں کو سنبھالیے اور پھر کچھ ضرورت پڑے یا کسی کو زیادہ کمزوری ہے تو اکیلے میں آ کے مل لیجئے. حکیم کی دکان نہیں کھولا ہوا ہوں, کوئی اچھی ایڈوائز دے دوں گا, ذرا بھی اس کے پیچھے مفاد نہیں. مولانا کی کوئی چٹنی کی دکان ہے؟ نہیں, میری کوئی چٹنی کی دکان نہیں ہے. کوئی گولیاں کوئی ٹیبلٹ میں نہیں بیچتا ہوں. آپ کو ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ میں آپ کی رہبری کر دوں گا. ہمدرد والے کے ساتھ میرا کوئی درد نہیں ہے نا. اچھا وہاں کے لیے کہتے ہیں یہ مولانا کا کچھ کمیشن لگتا ہے. کچھ نہیں بھائی, کچھ نہیں. آپ اپنے آپ سے خوش خرم رہیے, اپنی زندگی میں آپ اچھے سے رہیے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو بہترین بدل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. چلو درود شریف پڑھ لو. اللہ پاک ہمیں دوبارہ رمضان والا ماحول اس نے عطا فرمایا, بہت خوشی ہے. پھر اللہ نے چاہا تو جمع کریں گے. اسی طرح جو دعوت چلی تھی تو وہ گروپوں کے اندر اپنے آپ کو رکھیں تاکہ دعوت بر وقت پہنچے. اور جتنا مجمع آیا میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ پاک کا, لیکن جو نہیں آیا بیچارے وہ کیسے, تو بتا دینا کہ اس طرح سن لے ہوئے. پھر کہہ دوں چینل بھی میری نہیں ہے, ہاں یہ بھی کہہ دوں. ہاں چینل کے بھائی کچھ میرا نہیں, میرے تو اللہ ہے نا. لہذا اخلاص سے آپ کو کہتا ہوں کہ خود بھی دوبارہ سن لیں, کسی اور کو بھی سنا دیں تاکہ اس کی اور ہم سب کی زندگیاں بنیں. ہم یہاں پر اللہ نے دنیا میں جمع کیا, اللہ پاک ہم سب کو جنتوں میں بھی جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.